اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللامات النواسب رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اللامات سلسلے میں تیسرا لیکچر پیش خدمت ہے۔ آج ہم جو لام کی اقسام ڈسکس کریں گے اس کو میں نے ہیڈنگ دی ہے اللامات النواسب، یعنی یہ وہ لام ہیں جو فعل مضارع سے پہلے آ کر فعل مضارع کو منصوب کر دیتے ہیں۔ پہلی بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ چار لام ہیں، یہ چار لام ہیں اور صرف فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں اور چاروں زیر والے ہوتے ہیں۔ ان کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان میں پہلا لام جو ہے وہ ہے لام التعلیل، دوسرا لام ہے لام الجحود، تیسرا لام ہے لام العاقبہ اور چوتھا اور آخری لام ہے اللام المصدریۃ۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان چاروں لاموں کو دیکھتے ہیں۔ پہلا لام ہے لام التعلیل اور یہ ان چاروں لاموں میں اصل ہے۔ اس لام کو لام کئی بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ کئی کے معنی میں ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا لسان القرآن کورس میں جب ہم نے فعل مضارع کو خفیف کیا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ یہ ٹرمینالوجی جو ہے یہ ایک رائے ہے، جبکہ گرامر کی اکثر کتابوں میں آپ کو مضارع خفیف جو ہے مضارع منصوب کے نام سے ملتا ہے۔ مضارع کو منصوب کرنے والے جو حروف ہیں ان میں ایک کئی ہے، اور کئی جو ہے یہ تاکہ کا مفہوم دیتا ہے، وجہ بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو لام جو ہے یہ لام التعلیل ہے، لیکن اس کو لام کئی بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ کئی کے معنی دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا اور حق دین کے ساتھ بھیجا۔ لماذا، کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے یا پورے کے پورے دین پر غالب کر دے۔ تو یہاں پر جو آپ کو لام نظر آ رہا ہے نا یظہرہ سے پہلے یعنی لیظہرہ، تو یہاں پر معنی ہے کئی یظہرہ علی الدین کلہ، لام جو ہے یہاں پر کئی کے معنی میں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے جو گرامر کے دو بڑے اسکول آف تھاٹ ہیں ان کے حوالے سے ذکر کرتا چلوں کہ کوفیوں کے نزدیک یہ جو لام ہے نا لام التعلیل، یہ خود فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، یعنی فعل مضارع کو منصوب کرنے والا یہ خود ہے۔ اور جو بصری ہیں ان کے نزدیک اس لام کے بعد ایک ان پوشیدہ ہوتا ہے جو فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے، فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے لسان القرآن کورس پڑھا تھا تو فعل مضارع کو منصوب کرنے والے حروف کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ کل چار ہیں۔ کون کون سے؟ لن، ان، کئی اور اذن۔ تو ٹوٹل چار حروف ہیں جو فعل مضارع کو منصوب کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ دو حروف اور ہیں جن کے بعد ہمیں فعل مضارع منصوب نظر آتا ہے، اور اس کی اصل وجہ یہ بتائی تھی کہ اصل میں ان دو حروف کے بعد ان چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ان میں ایک حرف لام تھا جس کو ہم نے لام کئی کا نام دیا تھا اور ایک حرف حتیٰ تھا۔ تو یہی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ بصریوں کے نزدیک اس کے بعد ایک ان پوشیدہ ہوتا ہے جو مضارع کو منصوب کرتا ہے۔ بصریوں کے نزدیک یہ لام اصل میں حرف جر ہے، یعنی یہ لام تعلیل جو ہے نا یہ اصل میں حرف جر ہے جو اپنے بعد والے مصدر معول کو جر دیتا ہے، یعنی اس کو مجرور کرتا ہے۔ مصدر معول میں نے کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ ان جو ہے یہ ان مصدریہ ہوتا ہے، اور یہ ان مصدریہ اپنے بعد میں آنے والے فعل کے ساتھ مل کر مصدر کی تعویل میں مفرد کی تعویل میں ہو کر محلن کچھ نہ کچھ بنتا ہے۔ تو بصریوں کے نزدیک یہ لام جو ہے لام تعلیل لام جر ہوگا، لہٰذا اس کے بعد جو آگے مصدر معول ہوگا وہ محلن مجرور ہوگا۔ کلیئر ہو گیا؟ اور ایک پوائنٹ اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلوں کہ بصریوں کے نزدیک لام کے بعد ان کو لانا کبھی جائز ہے، جیسے جئتک لأن تکرمنی، میں تیرے پاس آیا کیوں؟ تاکہ تو میرا اکرام کرے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں لام تعلیل کے بعد ان جو ہے وہ لایا جا رہا ہے، یعنی یہ لانا جائز ہے بصریوں کے نزدیک۔ یہ ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ جئتک
لِتُكْرِمَنِي۔ اگلی بات نوٹ کر لیں، ان کو لام تعلیل کے بعد ظاہر کرنا واجب ہوتا ہے۔ کب واجب ہوتا ہے؟ جب فعل کے ساتھ لا نافیہ یا لا زائدہ آ جائے۔ پھر سن لیجئے، ان کو لام تعلیل کے بعد ظاہر کرنا واجب ہوتا ہے جب فعل کے ساتھ لا نافیہ یا لا زائدہ آ جائے۔ نافیہ کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 150، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں، لام تعلیل کے بعد ان جو ہے یہ لانا واجب ہے، اس لیے کہ اس کے بعد جو ہے وہ لا نافیہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور لا زائدہ کی ایگزامپل آپ کو قرآن مجید سے میں دیتا ہوں، سورۃ الحدید آیت نمبر 29، لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ۔ تو یہاں پر جو لِأَلَّا ہے، اس میں لام تعلیل کے بعد ان لانا واجب ہے، کیونکہ فعل کے ساتھ لا جو ہے یہ لا زائدہ ہے۔ تو الحمدللہ جی، لام تعلیل کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، تفصیل سے بات کر لی ہے، کوفیوں کی رائے بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے، بصریوں کی رائے بھی آپ کے سامنے رکھتی ہے، اور قرآن سے کچھ ایگزامپلز بھی آپ کے سامنے رکھتی ہیں، اور آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ لام جو ہے یہ کئی کے معنی دیتا ہے، تاکہ کا مفہوم دیتا ہے، اور تاکہ کا لفظ ہم اردو میں وجہ بتانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں جی دوسرے لام کی طرف، جو فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے۔ اس لام کا نام ہے جی لام الجحود۔ لام الجحود جو ہے یہ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ یہ نفی کی تاکید کے لیے لایا جاتا ہے، یعنی نفی کی تاکید کے لیے اس کو لاتے ہیں، اور نفی بھی ہر نفی نہیں، نفی بھی وہ نفی جو ما کانا یا لم یکونو سے ہو، ٹھیک ہے، اور ماضی میں ہو لفظاً یا مانن۔ پھر سن لیجئے، لام الجحود کو نفی کی تاکید کے لیے لایا جاتا ہے، اور نفی بھی ما کانا یا لم یکونو سے ہو اور ماضی میں ہو لفظاً یا مانن۔ یعنی ما کانا دیکھیں آپ، کانا سے پہلے ما لگا ہوا ہے حرف نفی، اور یکونو سے پہلے لم لگا ہوا ہے، تو نفی ماضی میں ہو رہی ہے۔ کانا کے ذریعے تو آپ کو فعل ہی ماضی نظر آ رہا ہے، لیکن یکونو سے پہلے جب لم لگ جائے، یعنی فعل مضارع سے پہلے جب لم لگ جائے، تو آپ جانتے ہیں فعل مضارع کے معنی بھی اس وقت ماضی میں کیے جاتے ہیں، تو یہ معنی ہے اس کے کہ نفی بھی ماضی میں ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ النساء آیت نمبر 168، ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لہم۔ تو یہ ایگزامپل میں نے آپ کو دے دی ہے لم یکن کی، اور ما کانا کی ایگزامپل بھی آپ کو دیتا ہوں میں۔ سورہ یونس آیت نمبر 13، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا۔ تو دونوں ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں لام الجحود کی، یعنی یہاں پر آپ کو فعل مضارع سے پہلے جو لام نظر آ رہا ہے نا، یہ لام الجحود ہے، نفی کی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوسرے لفظوں میں کہیں گے کہ زوردار نفی کا مفہوم دیتا ہے۔ جو پہلی ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اس کی ترکیب کرتے ہوئے پتہ ہے کوفی کیا کرتے ہیں؟ کوفی جو ہیں لیغفر لہم کو جملہ فعلیہ بنا کر محلاً منصوب خبر بنا دیتے ہیں لم یکن کی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ فعل ناقص جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے، تو اس میں جلالہ کو لم یکن کے لیے اسم قرار دیتے ہیں، اور لام کو لام الجحود قرار دے کر جو جملہ فعلیہ بنتا ہے اس کو وہ محلاً منصوب خبر بنا دیتے ہیں لم یکن کی۔ جبکہ جو بصری جو ہیں وہ اسے خبر محذوف کے متعلق کرتے ہیں، یعنی وہ لام کو جو ہے وہ حرف جر قرار دیتے ہیں، اس کے بعد ان کو ایک محذوف مانتے ہیں، اور ان مصدریہ جو ہے محذوف، اس کے بعد جو فعل مضارع ہے ان مصدریہ اور فعل مضارع کا کمبینیشن مصدر مؤول کر وہ محلاً مجرور لام کے لیے کر دیتے ہیں، اور پھر لام کو مجرور کے ساتھ ملا کر، یعنی جار کو مجرور کے ساتھ ملا کر وہ محذوف جو ہے نا خبر لم یکن کی اس کے متعلق کرتے ہیں۔ تو میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو ترکیب کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اب چلتے ہیں ہم آج کے لیکچر میں تیسرے لام کی طرف، اور اس لام کا نام ہے لام العاقبہ۔ یہ لام انجام کو، جسے ہم اردو میں انجام کہتے ہیں نا، اس کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک سادہ سی ایگزامپل دیتا ہوں، پہلے عربی میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ
قرآن مجید میں دیکھیں گے. سادہ سی ایگزامپل یہ ہے کہ اصل کافرو ربہو، اسا الکافرو ربہو لیہلکا. اسا فعل ماضی نافرمانی کرنا اس کے معنی ہے، الکافر اس کا فاعل ہے، ربہو مضاف مضاف الیہ کے مفعول بھی بن گیا اسا فعل کے لیے. تو یہاں تک ترجمہ ہوگا کافر نے اپنے رب کی نافرمانی کی. آگے ہے لیہلکا. لیہلکا یہ جو ہلاکا یہلکو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ہلاک ہونا. اب اگر ہم اس لام کو لام تعلیل مانے تو ترجمہ بنے گا تاکہ وہ ہلاک ہو جائے. تو مجھے بتائیے کافر کا اپنے رب کی نافرمانی کرنے کا مقصد تھا، یہ وجہ تھی کہ وہ ہلاک ہو جائے؟ آپ کہیں گے نہیں. تو گویا یہ لام تعلیل یعنی لام کئی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. لام الجحود یہ ہو نہیں سکتا اس لیے کہ یہ نفی کی تاکید کے لیے آیا ہی نہیں ہے. تو یہ لام جو ہے نا یہ لام عاقبہ کہلاتا ہے، یعنی یہ انجام بیان کر رہا ہے کہ کافر نے اپنے رب کی نافرمانی کی جس کا انجام یہ ہوا کہ وہ ہلاک ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ لام جو ہے یہ لام عاقبہ کہلاتا ہے. اچھا، جو بصری ہیں لام عاقبہ کے لیے ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں وہ ہے لام المال، اور کوفی جو ہیں اس لام عاقبہ کے لیے ٹرمینالوجی جو یوز کرتے ہیں وہ ہے لام سیرورہ. ٹھیک ہے، یعنی لام السیرورہ. تو دونوں ٹرمینالوجیز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جو ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے اس میں کیا ہوا ہے کہ کافر نے اپنے رب کی نافرمانی کی جس کا انجام یہ ہوا کہ وہ ہلاک ہو گیا. یہ لام نافرمانی کی وجہ بیان کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوا، کیونکہ نافرمانی ہلاک ہونے کے لیے نہیں کی بلکہ اس نافرمانی کا انجام یہ ہوا کہ وہ ہلاک ہو گیا. اب قرآن مجید سے میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. سورۃ القصص آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، پھر آل فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. اب یہ جو انجام ہوا ہے اٹھانے کا حضرت موسیٰ کو، وہ کیا ہوا ہے؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دشمن اور رنج و غم کا باعث بنے. ٹھیک ہے نا، یعنی اس مقصد کے لیے نہیں انہوں نے اٹھایا تھا کہ تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے لیے دشمن اور رنج و غم کا باعث بن جائیں. ایک ایگزامپل اور لیتے چلیں قرآن مجید سے. سورۃ الانعام آیت نمبر 123 اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا. کیا مطلب؟ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں سب سے بڑے اس کے مجرموں کو بنا دیا. اب یہاں پر وجہ بیان نہیں کی جا رہی تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کریں، بلکہ انجام اس کا یہ ہوا کہ انہوں نے اس میں مکر و فریب کیا. تو یہ جو لام عاقبہ ہے نا اس کا ترجمہ آپ کو اکثر جگہ جو ہے لام کئی والا ملے گا، لیکن وہ ترجمہ آپ دیکھیں گے کہ سیٹ نہیں بیٹھے گا. تو آپ کو کانٹیکٹ سے انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چل جائے گا کہ کہاں پر لام جو ہے یہ علامات النواسب میں سے اس کو آپ نے لام کئی قرار دینا ہے یا لام عاقبہ قرار دینا ہے. لام جحود جو ہے وہ پہچاننا تو آسان ہے کیونکہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا ہے کہ وہ نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے. اب ہم آج کے لیکچر میں چوتھے اور آخری لام کو پڑھتے ہیں. اس لام کا نام نوٹ کر لیجئے. اس لام کا نام ہے اللام المصدریۃ او الزائدۃ، یعنی یہ لام جو ہے لام مصدریہ کہلاتا ہے یا اس کو لام زائدہ بھی کہا جاتا ہے. لام مصدریہ یا لام زائدہ پہچاننے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے کہ یہ کچھ خاص قسم کے افعال کے ساتھ آتا ہے. تو نوٹ کر لیں کہ یہ فعل ارادہ کے ساتھ آتا ہے. عربی زبان میں نا فعل ارادہ یریدو ارادتن، تو اس کے ساتھ جو آپ کو لام نظر آئے گا نا وہ لام مصدریہ یا زائدہ ہوگا. جیسے سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ. اب یہاں پر دیکھیں یریدو ارادہ کا مضارع استعمال ہوا ہے اور آگے جو یفجرہ کے ساتھ لام استعمال ہوا ہے نا یہ لام مصدریہ ہے یا لام زائدہ ہے. اچھا زائدہ ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے سمپل کہ اس کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا. مصدریہ ہو تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو مصدریہ جب ہم اسے کہہ رہے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ لام جو ہے ان کے معنی میں ہے. لام ان کے معنی میں ہے اور ان کے ساتھ جو یفجرہ ہے یہ فعل اپنے فاعل یعنی پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ ان مصدریہ کے ساتھ مل کر مصدر مؤول کی تعویل میں ہو کر یریدو فعل کے لیے پھر مفعول بھی بنے گا. کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نا یرید الانسان، انسان چاہتا ہے، تو انسان کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے لیفجر امامہ،
تو یہ جو لی یفجر امامہ ہے، اس میں ہم نے لام کو ان کے معنی میں لیا اور پھر ان مصدریہ کے ساتھ فعل کو ملا کر مصدر معول بنا کر محلاً منصوب مفعول بہ قرار دے دیا یریدو فعل کے لیے۔ دوسری اگزامپل دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الصف آیت نمبر 8، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ تو یہاں پر دیکھیں یریدون وہ چاہتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ مفعول بھی چاہیے، تو آگے ہے لیطفئوا نور اللہ، اللہ کے نور کو بجھانا۔ ابھی جو بجھانا کا ترجمہ میں کر رہا ہوں نا، یہ مصدری ترجمہ کر رہا ہوں، یعنی یہاں پر بھی لام جو ہے وہ ان کے معنی میں ہے۔ اچھا، اب یہ جو بات کی گئی ہے کہ لام جو ہے ارادہ کے بعد جو ہے زائدہ ہوتا ہے یا مصدریہ ہوتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل جو ہے وہ بھی قرآن مجید سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ توبہ آیت نمبر 32، یریدون ان یطفئوا نور اللہ۔ تو یہاں پر دیکھیں یریدون کے بعد ان حرف مصدر استعمال کیا گیا ہے اور سورۃ صف میں بیان کیا گیا یریدون لیطفئوا نور اللہ۔ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا لام جو ہے یہ ان کے معنی میں ہے، اور ان کون سا ہے؟ ان مصدریہ ہے۔ تو یہ جو لام مصدریہ ہے یا زائدہ ہے، اس کا استعمال ایک تو فعل ارادہ کے ساتھ آپ نے دیکھا، دوسرے یہ فعل امرہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ امرہ یامرو حکم دینا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 71، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی وامرنا لنسلم لرب العالمین۔ تو یہاں پر دیکھیں امرنا جو ہے یہ فعل مجہول ہے امرا کا، اور جو آگے نسلمہ سے پہلے لام لگا ہوا ہے، یہ لام جو ہے یہ لام زائدہ ہے، یا پھر یہ لام مصدریہ بنانا چاہیں آپ، لام جو ہے ان کے معنی میں ہے، اور یہ مصدر معول جو ہے نا یہ محلاً مجرور ہوگا ایک محذوف حرف جر با کے لیے۔ محذوف حرف جر با کیوں مانا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ امرا یامرو حکم دینا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جس کو حکم دیا جاتا ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، اور جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے نا وہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی بہت ساری ایگزامپلز آپ کو مل جائیں گی، جیسے آپ دیکھیں سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا۔ تو اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا، تو امرا فعل نہ اس کا مفعول اول، اور جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کے ساتھ با لگا ہوا ہے، اور کبھی اس با کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ ان تذبحوا بقرۃ۔ تو دیکھیں کم مفعول اول ہے، مفعول ثانی کہاں ہے؟ ان تذبحوا بقرۃ۔ مصدر معول، اب یہ مفعول ثانی بن رہا ہے، لیکن مفعول ثانی یعنی جو جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے وہ با کے ساتھ آتا ہے، تو یہاں پر با جو ہے وہ حذف کر دی گئی ہے۔ تو الحمدللہ جی آپ کو امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو میں نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو اسلام کے بارے میں بتا دیا۔ بصری جو ہیں وہ اسلام کو لام زائدہ کہتے ہیں جی۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہم نے اللامات النواسب کو تفصیل سے پڑھا۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر بھی مفید لگا ہوگا اور پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی لام سلسلے کے اگلے کچھ لاموں کے حوالے سے اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔